رومینیا کے اندر اس ٹائم پہ کون کون سی اچھی جابس ہیں اور آپ منتھلی کتنا پیسہ بچا سکتے ہیں اور کتنی آپ کی سیلری ہے، کون کون سی جاب کے اندر کتنی سیلری ہے، اگر تو آپ کو یہ جاننا ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ اگر آپ کو رومینیا کے بارے میں جاننا ہے تو پھر یہ ویڈیو جو ہے آپ کو دیکھنی ہوگی اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو رومینیا کے اندر۔ اگر انٹرسٹڈ آپ نہیں ہیں اس کنٹری کے بارے میں یا پھر جاب کے بارے میں تو پھر آپ بے شک جو ہے اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی طرف، کیا کیا جابس ہیں اور کتنی سیلریز ہیں اس رومینیا کے اندر۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ رومینیا جو ہے شنگن میں آ چکا ہوا ہے۔ ہاں، وہ چیز تو نہیں ہے جو مطلب دوسری شنگن کنٹریز کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی اب کافی ساری ڈیولپنگ جو ہے وہ رومینیا کے اندر ہو رہی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جی کہ جاب کون کون سی اچھی ہیں وہاں پہ اور کیا کیا بینیفٹ ہیں، سیلریز کتنی ہیں، کتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں اور اس میں سے آپ بچت کتنی کر سکتے ہیں، جو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے آؤٹ آف کنٹری آنے کا۔ کہیں سے بھی آتے ہیں ہم لوگ، دنیا کے کسی کونے میں سے بھی، تو ظاہر ہے پیسہ کمانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے، ورک ویزا ملتا ہے آپ کی ہوم کنٹری سے، رومینین ایمبیسی سے، وہ ہوتا ہے 3 منتھ کا۔ جب آپ رومینیا انٹر ہو جاتے ہیں، اپنی جاب سٹارٹ کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک TRC کارڈ جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ بنوا کے دیتی ہے، ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ کارڈ۔ بخارسٹ کیپٹل سٹی ہے رومینیا کی، یہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، آفس میں بھی رش ہوتا ہے، ٹاؤن کے اندر، سٹی کے اندر، ہر جگہ پہ کافی رش ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا TRC کارڈ جو ہے ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بخارسٹ سے باہر ہیں تو کام جلدی ہو جاتا ہے آپ کا۔ بہرحال تھوڑا بہت فرق پڑتا رہتا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو TRC کارڈ 1 سال کا ملتا ہے، اس کو پھر آپ ایکسٹینڈ کرواتے رہتے ہیں، ایوری ایئر جو ہے آپ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں جاب کی کہ ہمیں یہ جاب پسند نہیں ہے، ہم نے اپنی جاب کو چینج کرنا ہے، اگر تو آپ کے پاس اچھی کمپنی ہے، کسی اچھی کمپنی میں آئے ہیں یا آپ کے ایجنٹ نے کسی اچھی کمپنی میں بھیجا آپ کو، تو آپ ریزائن کرتے ہیں تو اس کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا وہ جو ریزائن ہے وہ مانتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں آپ جائیں، چلے جائیں جہاں بھی آپ نے دوسری کمپنی میں جانا ہے۔ وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کر دیتے ہیں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو کہیں اور جاب مل جاتی ہے، وہاں سے جاب اپنی سٹارٹ کر دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ جاتے ہیں، سیلری کی وجہ سے یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، بہرحال تو پھر آپ کا جو ہے سلسلہ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سوال، میں یہ بات کر رہا ہوں، سوال آئے ہوئے ہیں مجھے، اس کی بنا پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، یہ سوال آئے ہوئے ہیں کہ کیا ہم ورک چینج کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کیا پرابلم ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ کی کمپنی خراب ہے، اچھی نہیں ہے، وہ آپ کا ریزائن ہی منظور نہیں کرے گی، وہ کہے گی جی کرتے رہو، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو نا، آئے ہوئے ایگریمنٹ پہ، 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، 1 سال کا، جتنا بھی ہے وہ کام کرو آپ۔ وہ آپ کو ریزائن آپ کا منظور ہی نہیں کریں گے، آپ کو رگڑیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کا جواب دینا بہت ضروری سمجھا۔
اب بات اگر کر لیتے ہیں ہم سیلریز کی، تو سیلری ہے ڈفرینس کاموں کی۔ اب بات آ جاتی ہے کام کی کہ کام کون کون سا اچھا ہے بھائی۔ دیکھیں بخارسٹ کے اندر، کیپٹل کے اندر آپ کو بے شمار کام جو ہے فوڈ ڈیلیوری کا مل جائے گا۔ ریسٹورانٹ کے اندر آپ کو کام ملے گا۔ کام کس قسم کا؟ اگر تو آپ کوئی کام جانتے ہیں، ریسٹورانٹ کا کام، فرض کر رہے ہیں کہ آپ کو پیزا بیکر ہیں، آپ پیزا ہی اگر آپ کو بنانا آتا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ اس کے اندر بھی آپ کو بے شمار جابس جو ہیں وہ مل جاتی ہیں ریسٹورانٹ کے اندر۔ ایک چیز ہے، ریسٹورانٹ کے اندر آپ کی ڈیوٹی لمبی ہوتی ہے، 12 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فوڈ ڈیلیوری ہے وہ بھی لمبی ہوتی ہے، لیکن اس کا آپ کو بینیفٹ زیادہ ملتا رہتا ہے، آپ کو کمیشن ملتی ہے سیلریز کے علاوہ۔ جو آپ اندر کام کرتے ہیں ریسٹورانٹ کے اندر، مطلب آپ پیزا بیکر ہیں، اس کی تو سیلری ویسے ہی اچھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آپ کو اور بھی بونس وغیرہ جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں اگر کوئی اچھا ریسٹورنٹ ہے تو۔ اچھا جی، ان تمام یہ جو پیزا بیکر، ریسٹورانٹ کے اندر ڈش واشنگ، یا آپ کہہ لیں فوڈ ڈیلیوری، ان کی تقریباً سیلریز جو ہے 3000 لے سے لے کے 3500 لے تک ہے۔ اب بات آتی ہے لے کی۔ آپ کہیں جی لے رومینین کرنسی ہے، جو کہ ہم اگر یورو میں اس کو کنورٹ کریں تو ایک یورو کے تقریباً 5 لے ملتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ مڈل ایسٹ سے اس کا موازنہ کریں تو مڈل ایسٹ دبئی کے اندر جو درم چلتا ہے، درم اور لے یہ تقریباً سیم ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک یورو کے تقریباً 5 لے بنتے ہیں، درم لے سیم ہے۔ 3000 سے لے کے 3500 لے آپ کو سیلری ملتی ہے۔ اگر آپ اوور ٹائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ زیادہ بھی کما سکتے ہیں، 5,500 لے بھی کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جابس ہیں رومینیا کے اندر، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بہت جابس ہیں۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے اندر ہی ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور، ان کی جابس بہت زیادہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کام جانتے ہیں ان کی بے شمار جابس خالی رہتی ہیں، ان کو نیڈ رہتی ہے ورکرز کی۔ الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈر، یہ وہ جو بھی کنسٹرکشن کے اندر چیزیں آتی ہیں ان سب کی ڈیمانڈ رہتی ہے۔ ڈرائیور کی بہت اچھی سیلری ہے، جو کہ ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور ہے، ٹرک چلانا جانتے ہیں۔ ایک اس میں اچھی بات اور ہے رومینیا کے اندر ڈرائیونگ کے حوالے سے، اگر آپ کے پاس کسی بھی کنٹری کا لائسنس ہے، آپ کی ہوم کنٹری کا، اگر آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، آپ کے پاس اس کنٹری کا لائسنس ہے تو وہ فوری طور پہ آپ چینج کرا سکتے ہیں، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ شنگن کی دوسری کنٹریوں میں ایسا نہیں ہوتا، بہت اسٹرکٹ کنٹریز ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہمیں چاہیے صرف اور صرف اونلی شنگن لائسنس چاہیے، تب آپ کو جاب ملتی ہے۔ لیکن رومینیا کے اندر آپ اپنا لائسنس جو ہے اس کو چینج کرا سکتے ہیں، فوری طور پہ چینج ہو جائے گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ کا بہت سارا پیسہ بچتا ہے۔ اگر آپ جرمن کے اندر لائسنس بنواتے ہیں، نیو لائسنس اگر آپ بنواتے ہیں، یا چینج تو ہوتا ہی نہیں ہے جرمن کے اندر، آپ کا کوئی لائسنس چینج نہیں ہوگا۔ آپ بے شک سعودیہ کا ہے، دبئی کا ہے، جہاں کا بھی لائسنس ہے وہ چینج نہیں ہوگا، آپ نیا کریں گے تو اس کا خرچہ 3500 یورو سے لے کے 4000 یورو، 4500 یورو جو ہے
وہ آ جاتا ہے. لیکن رومینیا کے اندر اگر آپ کے پاس انڈین لائسنس ہے، پاکستانی لائسنس ہے، آپ چینج کرا سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی سہولت ہے آپ کے لیے ایک. اچھا جی، اس کے علاوہ لائسنس کا ہو گیا. ڈرائیونگ کی جاب جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، زیادہ مقدار میں مل جاتی ہے. ہاں، ہیلتھ کیئر کے اگر آپ اس کا لے، ہیلتھ کیئر کے اندر بھی وہ تو پوری سمجھ لیں کہ پورے شنگن کے اندر ہی ہیلتھ کیئر کی تو ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح رومینیا کے اندر بھی ہے، تو ہیلتھ کیئر کی بھی جاب جو ہیں وہ ملتی ہے. لیکن ہم جو جرنل بات کر رہے ہیں، جو کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اگر رومینیا میں نہیں آتے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ہم بات کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے کون کون سی جاب جو ہے اویلیبل رہتی ہے، ہر ٹائم پہ رہتی ہے. اور سیلریز کے بارے میں، جیسا کہ میں نے سیلریز کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے جابس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا. ابھی 2-3 باتیں اور ہیں جو کہ آپ کے مطلب کی باتیں ہیں، وہ بھی آپ نے سننی ہیں اگر آپ نے فائدہ لینا ہے تو. اب سوال آتا ہے جی آپ سیونگ کتنی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ جتنی آپ کی سیلری ہے، جتنا آپ کماتے ہیں، وہ چاہیں تو سب کا سب سیو کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر اچھی کمپنی میں آپ آتے ہیں، ایگریمنٹ اچھی کمپنی میں ہے، تو وہ آپ کو اکوموڈیشن بھی دیتی ہے، بہت اچھی اکوموڈیشن دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فوڈ بھی دیتی ہے. زیادہ خرچہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے. اگر اکوموڈیشن دیتی ہے تو اس کے ساتھ الیکٹرکسٹی بھی فری ہے، پانی بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، ہر چیز فری ہے. آپ کو کسی قسم کا کوئی بل نہیں دینا پڑتا، تو آپ ساری سیونگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی عادت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے رومینیا کے اندر کہ ان کو آتے ہیں کلب جانے کی، بیئر بار میں جانے کی، کسینو جانے کی، تو وہ لوگ تو سیونگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ان کے اندر وہ عادتیں ہیں اس قسم کی. اچھا جی، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹک کر رومینیا میں 5 سال کام کر لیتے ہیں تو آپ پی آر کے حقدار ہو جاتے ہیں. آپ کو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی اچھی سیلری ہے یہ. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگر آپ کو کوئی بری عادت نہیں ہے تو جتنی پیسے آپ وہاں سے کما سکتے ہیں، آپ کسی بڑی کنٹری میں آ کر بھی اتنی سیونگ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو رومینیا کے اندر اکوموڈیشن فری ملتی ہے، فوڈ فری ملتا ہے. جو زیادہ خرچے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو کمپنی اٹھا لیتی ہے، تو اس لیے آپ وہاں پہ زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں. 5 سال کے بعد آپ اپنا پی آر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ حقدار ہو جاتے ہیں اس پی آر کے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کی باتیں دیکھیں، جتنی آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے اور کہیں گے، لوگ کہتے ہیں جی رومینیا تو ان کے لوگ تو خود دوسری کنٹریوں میں جا کے جاب کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی پورا رومینیا ہی جو ہے وہ آ کے دوسری کنٹریوں میں کام کرتا ہے. کیوں؟ ان کو وہاں پہ سیلری زیادہ ملتی ہے ان کی نسبت، ان کی کنٹری کی نسبت. لیکن آپ لوگوں کو اتنی سیلری آپ کی کنٹری میں نہیں ملتی، تو اس لیے آپ ابروڈ آتے ہیں، اس لیے آپ دوسری کنٹری میں جا کے کام کرنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح وہ بھی دوسری کنٹری میں جا کے کام کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو سیلری ان کی کنٹری سے زیادہ ملتی ہے. تو یہ وجہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو تو آپ مجھے انسٹا کے اوپر جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح میرا انسٹا آئی ڈی جو ہے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ وہاں پہ وائس میسج کریں، کال مت کریں. تو آپ کو جیسے ہی ٹائم ملے گا میں آپ کا اس کا ری پلے کروں گا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، جو ویڈیو میں نہیں بتا سکا کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ بور ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کچھ اور بتائیں.
تو وہ پھر جو کہتے ہیں جی کچھ اور بتائیں، ان کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیا کریں، اور جو ہے وہ میسج میں مجھے بتا دیا کریں جی ہمیں اور انفارمیشن چاہیے، تو میں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن جو ہے آپ کو اس کنٹری کی دیا کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔